پروگرام کا آغاز واشنگٹن میں ہونے والے ایک اہم اجلاس جو کہ ہوا ہی چاہتا ہوگا، قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہے جس کو کہ چیئر پریزیڈنٹ ٹرمپ کریں گے، اور یہ بہت اہم اجلاس ہے جس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ایران پہ دوبارہ حملہ کیا جائے یا نہیں۔ اور یہ کہا جا رہا ہے، مختلف جو اخباری اطلاعات ہیں، امریکہ کے جو جرائد ہیں اور اخبار ہیں وہ لکھ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک مرتبہ پھر اس بات کے اوپر مائل ہیں کہ ایران کے اوپر حملہ کیا جائے، اور مختلف آپشنز جو ہیں وہ ٹیبل پر موجود ہیں، جن میں سے 25% وہ ٹارگٹس ہیں جو کہ سیٹ کیے تھے امریکہ نے ایران پر حملے کے لیے، لیکن ابھی تک حملہ نہیں کیا گیا تھا۔ دوسری طرف ایران کی طرف سے بھی سخت بیانات آ رہے ہیں، اور اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ ایران نے بھی سخت رد عمل دیا ہے کہ سخت جواب دیا جائے گا ان کی طرف سے اگر حملہ ہوتا ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ٹیبل پہ کہا جا رہا ہے آپشنز ہیں وہ بہت محدود ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یورینیم کے حوالے سے بھی جو فیصلے ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ چین اور امریکہ ہی دو قوتیں ہیں جو کہ یورینیم کو وہاں سے نکال سکتی ہیں۔ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ آج اجلاس ہے جس کے بعد یہ فیصلہ متوقع ہے کہ ایک مرتبہ پھر ایران کے اوپر حملہ کیا جائے۔ اس کے اوپر بھی بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے، خاص کر کے بھی تھوڑی دیر پہلے آج ہی قطر کے جو وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ہیں ان کا ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے، ان کی ملاقات ہوئی ہے ترکی کے وزیر خارجہ سے، اور اس سٹیٹمنٹ میں انہوں نے پاکستان کا جو کردار ہے اس کو انہوں نے کہا کہ وہ واشنگٹن گئے تھے کہ پاکستان کے کردار کی جو حمایت ہے وہ کی جائے، اور ساتھ ہی انہوں نے انتباہ کیا ایران کو کہ آبنائے ہرمز کو جو ہے وہ استعمال نہ کیا جائے ایک ہتھیار کے طور پر۔ یہ ایک بہت ہی اہم سٹیٹمنٹ ہے، خاص کر کے ابھی حال ہی میں قطر کے وزیر اعظم کا امریکہ کا دورہ ہوا ہے، جس کے بعد یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ منظر عام پر آیا ہے۔ اس کے اوپر بھی آج بات کریں گے، لیکن جہاں پاکستان کے کردار کی دنیا بھر سے تعریف ہو رہی ہے اور پاکستان کے کردار کو سراہا جا رہا ہے، وہیں پر کچھ ایسی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں کہ پاکستان کو اس ثالثی کا جو کردار ہے اس سے ہٹایا جائے یا اس کو نقصان پہنچایا جائے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج صبح ایک خبر جو ہے وہ گردش میں آئی، اور وہ خبر تھی سی بی این نیوز کی، جس میں کہ یہ کہا گیا کہ ایران کا ایک طیارہ جو ہے وہ پاکستان کے نور خان بیس پہ کھڑا ہوا ہے۔ اس کی بہت تردید بھی آئی، وزارت خارجہ نے اس کی تردید کی، اور ایسا کوئی طیارہ کہا کہ اپنے بیان کے اندر کہ یہ طیارے آئے تھے جبکہ پاکستان کے اندر مذاکرات ہوئے تھے، اس وقت امریکہ کے طیارے بھی یہاں پر موجود تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایران کا طیارہ بھی یہاں پہ تھا۔ یہ ایسے وقت میں خبر آئی ہے جب اس سے ایک دن پہلے انٹرویو دیا ہے اسی چینل کو نتن یاہو نے، اور اس میں پاکستان کے خلاف انہوں نے بات کی ہے، اور پاکستان کے خلاف نتن یاہو نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ جب ہم میڈیا وارفیئر یا ہم جو سوشل میڈیا وارفیئر ہے اس کے اوپر جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں جو ایڈریس ملتا ہے وہ پاکستان کے کسی تہہ خانے کا ملتا ہے۔ ان کے اسٹیٹمنٹ کے آنے کے بعد ایک کردار کشی کی جو مہم ہے اور پاکستان کو انٹرنیشنلی نقصان پہنچانے کی جو مہم ہے وہ ہمیں انڈیا، اسرائیل اور کچھ اور ممالک جو ہیں ان کی طرف سے دیکھنے کو ملی ہے۔ اس کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ کچھ ہماری لوکل پالیٹکس جس کے اوپر بہت اہم ہے بات کرنا، خاص کر کے اس وقت آج عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن تھا، ایک دھرنا ابھی تک اڈیالہ جیل کے باہر ہے، ان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی، آج بھی ان سے ملاقات نہیں کروائی گئی، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور کل ایک بہت اہم اجلاس ہوا تھا جو کہ صدر مملکت اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان، اور یہ کہا گیا ہے جس کی کہ ابھی تک ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ اس میٹنگ میں کیا بات ہوئی ہے، اور یہ بہت ہی اہم ہوگا کہ کیا 28ویں ترمیم بات ہوئی یا نہیں ہوئی۔ ان سارے موضوعات پہ بات کریں گے، لیکن اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پہلے حصے میں پروگرام کے خالد المعینہ صاحب اور انور اقبال صاحب، واشنگٹن سے، دونوں بہت سینئر صحافی ہیں، تبصرہ نگار ہیں، تجزیہ نگار ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ انور اقبال صاحب آپ کا بھی شکریہ، خالد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے انور صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں کہ اب ایران کے پاس جو آپشنز ہیں امریکہ کے پاس ایران پر حملے کے، وہ کیا ہیں، اور اس وقت جو تجاویز گئی تھی اس کے بعد رد عمل آج متوقع ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے، کیا کہیں گے آپ، کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ۔ بات یہ ہے آسما کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں سخت یعنی
کنفیوژن ہے اور فرسٹریشن ہے. کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. یعنی اب سے چند دن قبل تک تو یہی لگ رہا تھا کہ ٹھیک ہے اونچ نیچ ہو رہی ہے لیکن مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے اور جو بھی مسائل ہیں وہ بات چیت کے ذریعہ حل ہو جائیں گے. لیکن اس وقت یہاں دو قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں. ایک تو یہ ہے جو ریپبلکن پارٹی سے قریب لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ایک بار پھر کم مدت کے لیے جنگ کی طرف جانا چاہتا ہے تاکہ وہ میدان جنگ میں یہ اسٹیبلش کر دے کہ وہ ابھی ایک سپر پاور ہے اور ابھی ایک طاقت ہے جس سے ڈیل کرتے وقت آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ آپ امریکن ملٹری مائٹ سے ڈیل کر رہے ہیں. اور جب پھر ایران جو ہے بقول امریکہ کے ان سے مناسب گفتگو کرنے پہ راضی ہوگا. دوسری طرف لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں اور اس میں مثلاً جو سینٹ میں ڈیموکریٹک پارٹی کے لیڈر ہیں چک شومر اور اس طرح کے پرومننٹ لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں بالکل جنگ فوری طور پہ ختم ہونی چاہیے. جتنا امریکہ جنگ میں الجھے گا اتنا زیادہ صرف امریکہ کا نہیں ساری دنیا کا نقصان ہوگا اور اس جنگ کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. بات چیت جاری رہنی چاہیے اور اس کا ایک پرامن حل ہی ممکن ہے. تو فیصلہ کیا ہوگا تو تھوڑی دیر میں اناؤنس ہو جائے گا لیکن کنفیوژن بہت ہے. اور جو تمام نظریں اب بیجنگ کی طرف ہیں اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ آج ایف ٹی نے ایک بہت ہی بڑا مضمون اور اچھا مضمون لکھا ہے کہ کمزور ٹرمپ صدر شی کی دربار میں، جس میں کہ بہت تنقید کی گئی ہے کہ ان کے پاس وہ ایک بہت ہی کمزور وکٹ کے اوپر ہیں جب وہ ابھی چائنا کا دورہ کرنے والے ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا وہاں پہ دیکھا جا رہا ہے واشنگٹن میں اس دورے کو کس نظر سے؟ دیکھیں یہ جو دورہ ہے اس میں دو پہلو ہیں. ایک تو ہے بزنس کا، ٹریڈ کا، اور اس پہ جو یہاں جو میڈیا میں رپورٹس آئی اس میں نشاندہی کی گئی ہے کہ 15-20 CEO جو ہیں امریکہ کی ساری بڑی بڑی کمپنیز کے جس میں ایلون مسک شامل ہے، جس گرچہ صدر ٹرمپ کے تعلقات کشیدہ ہیں پھر بھی وہ ان کو بھی لے کے جا رہے ہیں. اور یہ کہ ان کو توقع ہے کہ بہت سارے ٹریڈ ڈیلز کر سکیں گے اور چائنا جو ہے چائنیز چاہتے ہیں کہ جو ان پہ اتنا ہیوی ٹیرف لگا ہوا اس پہ بات چیت ہو، اس پہ بھی گفتگو ہوگی. دوسرا جو پہلو ہے ایران کا، اور اس میں اس بات کو تسلیم کیا جا رہا ہے واشنگٹن میں سارے جو مبصر ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت چائنا ایک ایسی پوزیشن میں ہے جو امریکہ نہیں ہے. یعنی چائنا کی بات تہران میں مانی جاتی ہے، امریکہ کی نہیں مانی جاتی. لہٰذا اگر اس مسئلے کا کوئی حل ہے تو وہ چائنا کی مدد سے ہی نکلے گا، چائنا کے بغیر نہیں نکلے گا. اور لیکن اس میں بھی پھر آگے جا کے اوپینین دو رائےوں میں تبدیل ہو جاتی ہے. ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ چائنا کی بھی جو ہمیں اسسٹنس ہے اسی صورت میں ملے گی جب ہم بیٹل فرنٹ میں میدان جنگ میں جا کے یہ ثابت کر دیں کہ ہمارا ہی اپر ہینڈ ہے، ورنہ چائنیز بھی ہماری اسسٹ نہیں کریں گے ہمیں. اور دوسرے یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بیوقوفی ہوگی اور آپ جو ہے چائنا کی مدد سے کوئی بات چیت آگے بڑھائیں. رہی بات ویکنس کی، تو ویکنس تو ہے، ظاہر ہے آپ گئے تھے ایک مقصد لے کے جنگ کرنے اور وہ مقصد حاصل نہیں کر سکے، اور یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ آپ وہاں جو بھی چاہتے تھے وہ مقاصد حاصل کر بھی نہیں سکیں گے، یعنی ریجیم چینج وغیرہ وغیرہ. مگر ساتھ یہ بھی ہے کہ یہاں امریکہ میں یا واشنگٹن میں یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ ایسے آدمی ہیں جو بہت آسانی سے اپنی سبکی برداشت نہیں کرتے، اور جو ایران نے جو شرائط دی ہیں ان شرائط پہ اگر وہ صلح کرتے ہیں تو ان کی سبکی ہے اور وہ ایک شکست خوردہ صدر کے طور پر نظر آئیں گے اور وہ صدر ٹرمپ کبھی برداشت نہیں کریں گے. خالد صاحب آپ کیا کہیں گے؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ پھنس چکے ہیں، امریکہ پھنس چکا ہے، اس سے نکلنا کیسے ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ اپنی شرائط سے ہٹے گا، نہیں ہٹے گا؟ تو کتنا برداشت کر سکتا ہے، کتنا ٹائم؟ کیونکہ ٹائم امریکہ کے اندر صدر ٹرمپ کے پاس نہیں ہے. آپ نے صحیح فرمایا، ٹائم نہیں ہے کیونکہ ابھی مڈ ٹرم الیکشنز ہو رہے ہیں. اور لیکن آپ اگر دیکھیں گے جو میٹنگز ہو رہی ہے آج یا کل یا پرسوں، ہر ٹویٹ میں ٹرمپ اپنی فورن پالیسی بناتا ہے. If you see the tweet, you follow it, تو دیکھتے ہیں وہ کیا کیا کہہ رہا ہے. میرے خیال میں امریکہ میں جو یہ میگا سپورٹرز ہے وہ کم ہو گئے
اور جو دوسرے ہیں ان کے ساتھ ٹرمپ سپورٹرز وہ چاہتے ہیں جنگ ہو. لیکن اگر آپ ٹرمپ کے ایکشن کو فالو کرنے چاہتے ہیں آپ پہلے اس کے 4-5 گھنٹے کے اسٹیٹمنٹ جو نتنیاہو کہتا ہے ہی ول فالو اٹ. نتنیاہو نے کل بھی کہا کہ the war should go on. تو this morning Trump will say the same thing. تو امریکہ کے پاس کوئی کلیئر کٹ فارن پالیسی نہیں ہے. اور آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ہم یہاں عرب ممالک سے ہوں میں، لیکن ایوری بڈی نوز امریکہ میں بھی کہ جو نتنیاہو کہتا ہے اسی فریم ورک میں اور اسی پیٹرن پر یہ ٹرمپ چلتے ہیں. تو اب تو معلوم نہیں ہوتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم اگر کچھ کنسیشنز امریکن سے ہوئے تو آئی تھنک ایرانیز آلسو اس کو گریب کریں، اس کو پکڑ لیں and try to find out and do something because war is bad. یعنی جتنا بھی ہم کہیں یہ جنگ کو ایوائڈ کرنا امریکن چاہیے. ایئر پاور نیول پاور از ویری ہارڈ. خالد صاحب، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ چین کے دورے پہ تھے عراقچی صاحب، انہوں نے وہاں سے گفتگو کی فیصل بن فرحان صاحب کے ساتھ، پھر کل بھی ان کی گفتگو فیصل بن فرحان صاحب کے ساتھ ہوئی ہے، مستقل وہ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. چائنا نے ایک بڑا اہم کردار ادا کیا تھا، میڈیٹ کروایا سعودی عرب اور ایران کے درمیان. خود سعودی عرب کا کردار بے حد قابل ستائش ہے اس دوران جو معاملات ہوئے ہیں اور جنگ جس طرح سے جاری ہے اس کے دوران. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو کولیبریشن ہے یہ فارمولیٹ ہو سکتا ہے آگے کسی اور ریلیشن کے اندر، یا یہ صرف ایک نارمل ان کی بات چیت ہے جو کہ جاری ہے؟ یہ اگر آپ فوکس کریں کہ سعودی عرب اور چائنا کے بارے، میرے خیال میں اٹ ول بی دیئر. چین نے کافی بگ رول کھیلا ٹو گیٹ them together، اور سعودی عرب نے بھی اپنے فورن پالیسی میں کافی ریسٹرینٹ کیا جب اٹیکس ہو رہے تھے ارامکو فیسلٹیز پر اور جبیل میں، اور یہ کہہ رہے تھے ایرانیز کہ یہاں امریکن انٹرسٹ ہے. آئی کین ٹیل یو، میں نے کہا بھی کہ کتنے پروگراموں میں کہ امریکہ کے اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، in the sense that it is a totally 100% legally owned Saudi enterprise. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اگر ایرانیز also will approach Saudi directly، وہ کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں they will find کہ یہاں بھی گڈ ول ہے. تو instead of going through third party، اور کوشش بھی یہ کرے کہ جو دوسرے پارٹیز ہیں ریجن میں اور شیطان جو ہیں وہ دونوں ہمسائے کے بیچ میں کچھ گڑبڑ نہ کرے، کانفیڈنس بلڈنگ بریجز کریں اور کوشش کریں کہ اوپن، فری اینڈ فیئر یعنی کمیونیکیشن ہو. اگر یہ ہو سکتا ہے تو میرے خیال میں انٹرسٹ ول بی مچ. خالد صاحب، اس پہ ترکی الفیصل صاحب نے بڑا زبردست عرب نیوز میں ایک پیس لکھا ہے، جو کوششیں ہوئی ہیں ایران اور سعودی عرب کو لڑانے کے لیے اس کے حوالے سے. لیکن آپ قطر کے کردار کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آج قطری وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے بالکل آل ٹوگیدر ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹ دیا. اس سے پہلے وہ میڈیشن کی کوشش بھی کر رہے تھے ایران کے اور امریکہ کے درمیان. یہ قطر کے سوورن اسٹیٹ، ان کے خود کی فارن پالیسی ہے، لیکن میرے خیال میں ایران شوڈ کم آؤٹ اوپنلی. میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا ہوں، اور سعودی عرب کے ساتھ اگر ایران کے تعلقات اور اچھے ہو جائیں گے the others will follow suit. سمجھ گئے آپ؟ قطر میڈیٹر تھا، اور میرے خیال میں فرسٹریشن ہے some of the Iranian actions. اب میں ان دونوں کنٹریز کی بات کر رہا ہوں، دوسری کی نہیں کر رہا ہوں. لیکن میرے خیال میں اگر اوپن فیس ٹو فیس میٹنگز اور ڈائلوگ ہو تو کافی یہ جو نیگیٹو ایسپیکٹس ہیں جو جنگ کے، وہ کافی ہوا ہے. جیسے پرنس ترکی الفیصل نے کہا کہ یہ سب ہو رہا تھا کہ پورے یہ لوگ مل کر ایک دوسروں کو مارے، اور when animations run out تو جوتے سے بھی مارے. سو اس قسم کا ماحول یہ لوگ کریٹ کر رہے ہیں زائنسٹ اسرائیل میں اور امریکہ میں بھی. کیونکہ فائدہ کس کا ہوگا؟ ان کا ہوگا. تو میرے خیال میں یہاں آپ کو اسٹیٹس مین شپ، آپ کو ایک دم بولڈ، کلیئر، اور آپ کے اوپن ڈائلوگ ہونا چاہیے جو سب لوگوں کو معلوم ہو، کہ پبلک کو بھی کانفیڈنس ہو. آج کل گلف اسٹیٹس میں پبلک آر ورڈ کیا ہو رہا ہے، کیا فیوچر ہے، کیا، تو کچھ بھروسہ بھی نہیں ہے. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ
ईरान एंड द अदर्स ऑफ द रीजन जो भी एक्शन ले वो अपने दरमियान ले और कोई दूसरों को बाहर से ना लाए। बिल्कुल बिल्कुल। अनवर साहब, आप क्या कहेंगे कि इस वक्त आपने आज देखी होगी जो CBS की न्यूज़ खबर है पाकिस्तान से मुतालिक, और एक ज़ाहिर है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने की कोशिश हो रही है ईरान के दरमियान और पाकिस्तान अमेरिका के दरमियान तो थी अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान भी, कि डबल गेम पाकिस्तान जो है वो खेल रहा है। तो नेतन्याहू का क्या किरदार है? जो स्पॉयलर्स की बात की खालिद साहब ने, क्या आप देखते हैं कि इजराइल का बहुत प्रेशर है अमेरिका के ऊपर इस वक्त? देखें, ये जो खबर है बड़ी अफसोसनाक है, इसलिए कि CBS एक बहुत मोतबर न्यूज़ आउटलेट होता था, और लेकिन उसके पता है आपको कि उसमें ओनरशिप में कोई तब्दीलियां हुई, और उसके बाद जो खबर आप इतनी बड़ी खबर कर रहे हैं, इतना बड़ा इल्जाम किसी मुल्क पे लगा रहे हैं, और आप अननेम्ड सोर्सेस को, गैर मालूम जराए के जरिए वो खबर दे रहे हैं, और आपने कोई कोशिश भी नहीं की कि दूसरी साइड की ओपिनियन ली जाए, पाकिस्तान का तबसरा लिया जाए। और उसमें इत्मीनान की बात यह है कि दूसरे जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं, या न्यूज़पेपर हो या TV चैनल्स हो, उन्होंने इस खबर को हाईलाइट नहीं किया और तकरीबन इग्नोर कर दिया है। तो ये तो बहुत ऑब्वियसली एक ऐसी एफर्ट लग रही है जिसमें पाकिस्तान को खामखा बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आप ये देखें, पाकिस्तान, हर चीज पाकिस्तान के फेवर में जा रही है, उसका रोल जो है उसको तस्लीम किया जा रहा है। वाशिंगटन में भी, बीजिंग में भी, रियाद में भी, तेहरान में भी सारे समझ रहे हैं कि एक ऐसा मुल्क है जो मेडिएशन करा सकता है। तो क्या पाकिस्तान का अचानक दिमाग खराब हो जाएगा कि कोई इस तरह का स्टेप उठाएगा जिसमें उसका ये रोल जो है वो जेपरडाइज हो जाए, खत्म ही हो जाए बिल्कुल? जाहिर है पाकिस्तानी मतलब अगर अहमक हैं तो इतने भी अहमक नहीं है, मैं समझता हूँ अहमक नहीं है, लेकिन इतने भी अहमक नहीं है कि इस तरह की हरकत कर डालेंगे। तो बहुत ही अफसोसनाक खबर है, और जाहिर है यहाँ पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ एक लॉबी नहीं है, दो बड़ी अहम लॉबीज हैं, जिसमें आप हिंदुस्तान को भी शामिल कर लें, जो मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही होती हैं, और कोशिश की जाती है किसी न किसी तरह पाकिस्तान को इस तरह किसी हर मामले में ड्रैग किया जाए। पाकिस्तान का जो मीडिएटरी रोल है उसको पसंद नहीं किया गया था। तो ये गैर मुतवक्को नहीं है, लेकिन अफसोसनाक जरूर है। और इजराइल का जो इन्फ्लुएंस है उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या वो एक मरतबा फिर प्रेसिडेंट ट्रंप से जो है वो ईरान पर हमला करवा सकता है? इस पोजीशन में है नेतन्याहू? देखें, ये डिपेंड करेगा। अगर सदर ट्रंप को ये एहसास हुआ कि वो एक शिकस्त खुर्दा सदर के तौर पे सामने आ रहे हैं, तो वो हमला कर भी सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि वो बिल्कुल तस्लीम नहीं करेंगे। अब यहाँ दोनों तरफ बहुत एहतियात की जरूरत है, दोनों तरफ को, दूसरी साइड को समझना होगा, और आप जो पुश करें वो सिर्फ इस हद तक पुश करें जिस हद तक आप समझें कि दूसरा फरीक बर्दाश्त कर सकेगा। अगर आप इतना ज्यादा पुश करेंगे जो दूसरे फरीक से बर्दाश्त से ज्यादा हो, तो फिर वो रिएक्ट करेगा, क्योंकि दोनों इस वक्त मजबूत पोजीशन में है। ये कहना भी गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा कि अमेरिका की फौजी जो ताकत है खत्म हो गई है, अमेरिका की मईशत बैठ गई है। नहीं, अमेरिका में माशी परेशानियां हुई हैं तो ये सारी दुनिया से कम है। अमेरिका तेल की अपने इंपोर्ट के लिए मिडिल ईस्ट पे डिपेंड नहीं करता। अमेरिका में जो असलाह का सिलसिला है वो ऐसा यूनिक है जो दुनिया में कहीं नहीं है, कि हुकूमत नहीं बनाती, प्राइवेट कंपनियां बनाती हैं, जो अमन के दिनों में भी एक दूसरे से कम्पीट कर रही होती हैं, और एक दूसरे को पीट करने के लिए हर वक्त नए नए हथियार और नए नए गोला बारूद बनाती रहती हैं। तो वहाँ ऐसी कोई कमी नहीं आई है। अमेरिका अभी इस पोजीशन में है कि दोबारा अटैक कर सकता है। तो मैं समझता हूँ कि इसी तरह ईरान के बारे में वाशिंगटन में ये बात बहुत से लोग समझते, बहुत से नहीं समझते, कि ईरान ने ये अपनी रेजिलियंस जो है वो साबित कर दिया है कि उसको आप डिक्टेट नहीं कर सकते, और वो जम के बैठ गया और बैठा रहेगा। लिहाजा दोनों को ये अपनी अपनी पोजीशन समझ के और फिर बातचीत करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपका भी, और अनवर साहब आपका भी। सबसे बड़ी चीज़ जो है वो वक्त है, और वक्त जो है उसकी बाजी दोनों तरफ से खेली जा रही है। यानी पहले कौन आंख झपकेगा, ये आंख झपकने के लिए इस वक्त पूरा ज़ोर है जो कि लगाया जा रहा है, और सब नज़रें इस वक्त बीजिंग के ऊपर हैं, जहाँ पे मुलाकात 14 और 15 तारीख को प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट शी की होगी। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम पाकिस्तान के जो अंदरूनी सियासत है उसके हवाले से बात करेंगे, और हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद होगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद।